جمود فنا ہے، جب کوئی چیز نامیاتی قوت سے بالکل محروم ہو جاتی ہے تو اس کا مقدر موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ پتھر کتنی سخت اور محکم چیز ہے، لیکن پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ اگر مسلسل اس پر گرتا رہے تو ایک دن پتھر جیسی سخت چیز میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ لوہا کتنی توانائی رکھتا ہے، لیکن ایک جگہ پڑا رہے تو ہوا کی حرکت اور رطوبت اسے زنگ بن کر کھا جاتی ہے۔ وہ قوت جو وجود کو برقرار رکھتی ہے، اسے آگے بڑھاتی ہے، وہ نمو کی توفیق ہے، بڑھنے اور پھیلنے کی صلاحیت ہے۔ زندگی کا یہ بنیادی اصول جہاں ہر نوع کی مخلوق پر فردن فردن اثر انداز ہوتا ہے، وہاں تاریخ کا اجتماعی رخ بھی معین کرتا ہے۔ نسل انسانی کا ہر وہ گروہ، ہر وہ قوم جس کی اجتماعی زندگی، جس کا معاشرہ جامد ہو جائے، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے، اپنا مخصوص تشخص کھو کر دوسرے غالب گروہوں، دوسری زندہ و متحرک قوموں کے ثقافتی اور سیاسی سیلاب میں ڈوب جاتی ہے۔ نوع انسانی کی بنیادی نامیاتی قوت اس کی عقل اور اس کی قوت متخیلہ ہے۔ وہ قومیں، وہ گروہ، وہ ملتیں جو اپنی اجتماعی عقل اور قوت متخیلہ کو بدلتے ہوئے حالات کے مسلسل تجزیے اور ان حالات کے پیدا کردہ مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے کام میں لاتی رہتی ہیں، وہ اپنی منفرد حیث میں زندہ بھی رہتی ہیں اور ترقی کی منزلیں بھی طے کرتی چلی جاتی ہیں۔ جن قوموں کی عقل اور قوت متخیلہ فرسودہ اور ازکار رفتہ عادات اور رسوم کے متعفن زندہ میں قید ہو جاتی ہیں، وہ تاریخ کے قافلے سے پیچھے رہ جاتی ہیں اور آخر کار اس قافلے کی دبیز گرد میں دفن ہو جاتی ہیں۔ امت مسلمہ کو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر قیمت پر علم حاصل کرو۔ علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ علم عقل اور قوت متخیلہ کی غذا ہے۔ اگر علم کی وافر غذا باقاعدگی سے نہ ملے تو عقل اور قوت متخیلہ دونوں کند ہو جاتی ہیں، ان کی فعالیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار بندوں نے دل و جاں سے اس حکم کی تعمیل کی۔ چین سے یونان و مصر و روما تک کے تمام سرمایہ علم و تحقیق کے مالک بن گئے اور علم کو اس کمال تک پہنچا دیا کہ تمام دنیا معلوم ان سے کسب فیض کرنے لگی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب نئی صورتحال کے پیش نظر اسلام کی جلیل القدر اور مقدس ہستیوں نے اسلامی ضابطۂ قانون اور فقہ کی تدوین کی۔ امام جعفر صادق، امام ابو حنیفہ، امام حنبل، امام مالک، امام شافعی، بنیادی اصول سب کے ہاں ایک ہیں، تفصیلات میں کہیں کہیں اختلاف ہے جو ان کی اپنے اپنے دور کے متعلق تشریح تھی اور ان کا اجتہاد تھا۔ لیکن پھر وہ دور آیا کہ اسلامی ملت جمود کا شکار ہو گئی۔ اگرچہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہر صدی میں عقل، قوت متخیلہ اور قانون میں ملت کو بدلتے ہوئے حالات میں اسلام کی صراط مستقیم دکھاتے رہے، لیکن ملت اپنی اجتماعی حیث میں نامیاتی قوت سے بہت حد تک محروم ہو چکی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم صدیوں تک غلام رہے، ان مادی اور روحانی وسائل سے محروم رہے جو ارتقاء کے سفر میں قوموں کا زادرہ ہوتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ 20ویں صدی ہمارے احیاء کے امکانات لیے ہوئے طلوع ہوئی۔ تمام عالم اسلام غلامی کے سیاہ خانے سے نکل کر آزادی کے سواد روشن میں پہنچ چکا ہے۔ قدرت نے اپنے بے پایاں فضل سے مادی وسائل کے بے حد و حساب خزانے اس کے سامنے لا ڈالے ہیں۔ عالم اسلام میں مادی وسائل کی فراوانی ہے۔ اب ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہر قیمت پر علم حاصل کریں کہ اسی سے ہمارا اجتماعی شعور اور ہماری قوت متخیلہ زندہ و فعال ہوگی۔ ضرورت یہ ہے کہ اسلام کی سچی تعلیمات پر سے صدیوں کی قیل و قال کی گرد صاف کی جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء حق اس دور کی علمی اور سائنسی تحقیق اور بے قرار دریافت و ایجاد کے پیدا کیے ہوئے مسائل کو سمجھیں اور اپنی ملت کے لیے اسلامی ضابطۂ حیات کی اسی طرح تدوین کریں جس طرح امام ابو حنیفہ نے اپنے دور میں، مجدد الفسانی نے اپنے عہد میں، شاہ ولی اللہ نے اپنے زمانے میں کی تھی۔ ملی شعور اور قوت متخیلہ کو بیدار کرنے اور الکتاب کے اصول اور نظریے کو اس کی صحیح شکل میں پیش کرنے کی ابتدا حکیم الامت اقبال کر گئے ہیں۔ اب اس کام کو آگے بڑھانا اہل توفیق علماء حق کا کام ہے۔ یہ دور نئے فکری اور علمی جہاد، نئے اجتہاد کا طالب ہے۔
قرآن کی مکمل آگہی کا تقاضا کرتا ہے۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.